أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، میں بہت خوش ہوں ایک آپ کے اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر، دوسرے اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے دوست مولانا حبیب الرحمان یزدانی کو اپنے ساتھ سٹیج پر موجود پا کے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی خدمت کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کے جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے ظالموں کے ظالمانہ حملے سے محفوظ کیا، اور آج وہ اللہ کی توفیق سے صحت یاب ہو کر پھر کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تیسرے اس بنیاد پر کہ یہاں اس وقت میرے ساتھ جماعت کے نوجوان خطبہ، مبلغین اور جماعت کے پورے رہنما، سارے احباب اس جگہ تشریف فرما ہے۔ مولانا حافظ عبدالغفور صاحب، ہمارے بھائی اور دوست جماعت کے نامور خطیب مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب، ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری کے فرزندان مولانا عطا الرحمان صاحب، حافظ عبدالرحمان صاحب، اور میرا خیال ہے کہ حضرت مولانا بھی کہیں گرد و پیشی میں تشریف فرما ہے، اور ہماری جماعت کے نامور عالم اور مبلغ اور خطیب مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا قاضی اسلم سیف صاحب، اگرچہ اس خوشی کے موقع پر ایک دل میں غم کی پھانس بھی پھنسی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پچھلے برس جب ہم یہاں آئے تھے تو فاروق آباد کے بوڑھے قائد حضرت مولانا داود انور صاحب کی معیت میں اور ان کی قیادت میں جن لوگوں نے ہمیں فاروق آباد کے دروازوں پہ خوش آمدید کہا تھا، ان میں ہمارے بھائی اور دوست مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب کے نوجوان صاحبزادے حافظ خالد بھی تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اس بات کا غم بھی ہے، افسوس بھی، لیکن تسلی اس قرآن پاک کی آیت سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، اور اس سے بھی ایک گنا اطمینان ہے کہ الحمدللہ حافظ صاحب کے مرحوم بیٹے نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی ساری زندگی جو بتائی وہ اللہ کے قرآن کے سننے اور سنانے میں بتائی ہے۔ قرآن کا حافظ تھا بچہ، دین کو پڑھ رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور شاید آپ نے یہ بات محسوس کی ہو کہ نہ کی ہو، لیکن میں نے آج بہت محسوس کیا ہے کہ حافظ عبدالرزاق بہت جب سے بچہ فوت ہوا ہے، میں نے آج اس کو پہلی دفعہ پریشان دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس بھائی کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے دوست اور ساتھی مولانا عطا الرحمان صاحب
مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی اور انہوں نے مہربانی کر کے اپنی بات میرے لیے مختصر کر دی. میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بات انہوں نے تشنا چھوڑی تھی اسے مکمل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ دعوت ہماری دعوت ہے، یہ آواز ہماری آواز ہے، یہ صدا ہماری صدا ہے، اور وہ صدا ہے اتحاد اور اتفاق کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اور ہر دور میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی جس قدر ضرورت رہی ہے اور ہے، لوگوں کو اتحاد اور اتفاق ہی کا درس دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلام مجید کی اس آیت کے مخاطبین عام لوگ نہیں ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کلام مجید کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف ناموں سے خطاب کیا گیا ہے. کہیں ساری کائنات کے باسیوں کو اللہ رب العزت نے شرف مخاطبت بخشا اور ان کے لیے کلام مجید میں الناس کا لفظ استعمال ہوا. ہر گروہ کے لیے مختلف الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں. جہاں خطاب عام لوگوں کو ہے وہاں رب کائنات نے یا ایھا الناس کہہ کے انہیں پکارا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور کبھی کبھی خطاب عام لوگوں کو نہیں بلکہ کافروں کو ہے. وہاں رب کائنات نے کلام مجید میں ان کے لیے قل یا ایھا الکافرون کا لفظ استعمال کیا. کہیں کافروں میں سے کافروں کے ایک مخصوص گروہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کیا گیا اور ان کے لیے لفظ اہل کتاب کا برتا گیا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اور کہیں خطاب صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ہلکا بگوش اسلام کہلاتے، اپنے آپ کو سرور کائنات کا امتی بتلاتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. کہیں خطاب صرف ان کو کیا گیا ہے اور ان کے لیے لفظ کلام مجید میں جو استعمال ہوا وہ آمنو کا ہے. یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اور اس مقام پہ بھی رب کائنات نے جب واعتصموا بحبل اللہ کا حکم دیا تو اس سے پہلے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگوں بھائی عورتیں چپ ہو جائیں یا گھر چلی جائیں، یا خاموش ہو جائیں یا گھر چلی جائیں. اس مقام پہ بھی رب کائنات نے جہاں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا وہاں پہلے اس بات کو واضح کیا کہ اتحاد کئی قسم کے ہوتے ہیں. وہ اتحاد جو آپس میں ہر قسم کے امتیازات کو مٹانے والا اور ہر قسم کے تنازعات کو ختم کرنے والا ہے، وہ صرف امت محمد کے درمیان ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے رب ذوالجلال نے اس سے پہلے تمام گروہوں کو اپنی مخاطبت سے خارج کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا. میرے مخاطب قرآن کہتا ہے صرف
سب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے اور مسلمان سمجھتے ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد رکھو آپس میں متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, لڑنے نہ لگو, جھگڑنے نہ لگو, مومن بنو, اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لو گے پھر اگلی دعوت کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور وہ دعوت کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا. فرقوں میں مت بٹو, ایک ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کیسے ایک ہو؟ آپس میں چار بھائی اگر ایک مکان کے اندر رہتے ہو ان کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. چار ساتھی اکٹھے مل کر سفر پہ روانہ ہو ان کے درمیان بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے. کوئی ایک جماعت بنے اس کے اراکین اور اس کے رفقا کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ اختلاف فطری بات ہے کہ انسانوں کی طباع مختلف ہے, لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں. بچے ایک ماں کی گود میں پلنے والے ایک ایک چیز کھانا پسند کرتا ہے, دوسرا دوسری. اس لیے اختلاف مزاجوں کے اختلاف کے ساتھ لازمی اور ناگزیر چیز. اللہ کیا کرے؟ فرمایا دنیا کے معاملات میں تمہارے مزاج الگ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن دین کے معاملے میں اپنے مزاجوں کو ایک کرو. اللہ کیسے کریں؟ فرمایا اس طرح کرو کہ اپنے مزاجوں کو مدینے والے کے مزاج کے تابع بنا دو. لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کعبے کے رب کی قسم ہے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو محمد کے حکم کے مطابق نہیں کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں نہیں چل سکتی, یا اپنی منواؤ یا سرور کائنات کی مانو. دو باتیں کیسے اکٹھی؟ اپنی بھی منواؤ نبی کی بھی مانو, یہ تو پھر وہی مزاج کے خلاف کیسے ہو؟ اور لوگوں آج ذرا بات سمجھ کے جانا, انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جائیں گے انشاءاللہ. کسی پر چوٹ بھی نہیں, کسی پر طنز بھی نہیں, کسی پر تان بھی نہیں, کسی پہ تشنیع بھی نہیں, کسی کو گالی بھی نہیں, کسی پہ دشنام بھی نہیں, کسی پہ الزام بھی نہیں. گالی دینے والے اور ہوتے ہیں, ان کے دلوں کی سیاہی کا اثر ان کے چہروں پہ ہوتا ہے. ہم کو خدا گالی دینے والا نہ بنائے, اس لیے کہ گالی دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. مغلوب الغضب ہو کے آدمی جس کو چاہے گالی دے سکتا ہے. گالی دینا کون سی مشکل بات ہے؟ زبان تو ہر ایک کی ایک اتنی ہی ہوتی ہے. یارو گالی دینا کوئی جرأت کی بات نہیں. اللہ رسول کے لیے گالی کھا کے مسکرانا یہ بڑی جرأت کی بات ہے. اور ہمارا نبی ہمیں گالی دینے کا حکم دے کے نہیں گیا, گالی کھا کے ہدایت کی دعا کرنے کا حکم دے کے گیا ہے. کہ اس نبی نے بھی جب لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے تو جواب میں ان کو برا نہیں کہتا تھا. لوگ گالیاں دیتے, وہ جواب میں جھولی پھیلا کے کہتا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ تیرے پیغمبر کو گالی دینے والے تیرے پیغمبر کے مقام کو نہیں جانتے. اللہ میں ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا, میں تو ان کے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے تاکہ تیرے نبی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. نبی کا اسلام
نبی کا طریقہ بھی ہے. اس لیے ہم نہ گالی دیتے ہیں نہ گالی دینا پسند کرتے ہیں, اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق گالی دینے والے کو جواب میں یہی کہتے ہیں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. جس کا جو مذہب ہوتا ہے اسی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے. اگر تمہارا مذہب گالی دینا ہے تو تم کو مبارک ہو. ہمارا مذہب گالی دینا نہیں بلکہ رب کا قرآن سنانا اور محمد کا فرمان تم تک پہنچانا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بات تو اختلاف کے مٹانے کے لیے, یا تم ہمیں طریقہ بتلاؤ یا ہم تمہیں طریقہ بتلاتے ہیں. اس میں لڑائی کی کیا بات ہے, جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف جماعتوں کے درمیان اختلاف بولو ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اب اس سے کوئی انکار نہیں کہ اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ ان اختلاف کو مٹانا چاہیے کہ نہیں مٹانا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ اختلاف مٹانا چاہیے. ذرا بات کو دھیان سے سننا. اختلاف کب مٹے گا؟ جب تو میری بات سنے میں تیری بات سنے. جب تو میری بات سنے اور میں, اس وقت اختلاف مٹے گا. اور جو گھر بیٹھ کے ہی کہے ان کی بات نہ سننا, معلوم ہوا کہ وہ اختلاف مٹانا چاہتا. بھائی اگر اختلاف مٹانا چاہیے, جب قرآن میں آیا ہے اختلاف مٹاؤ, تو پھر اختلاف کیوں نہیں مٹاتے؟ پھر تم ہماری سنو ہم تمہاری سنیں. کہتے ہیں نہیں وہابیوں کی نہ سنو ایمان ضائع ہو جائے گا. میں کہتا ہوں وہابیوں ان کی بات ضرور سنو. ان کی بات کیوں کہ جب تک سنو گے نہیں حق کا پتہ کیسے چلے گا, باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ اور فاروق آباد کے لوگوں تم گواہ رہو. میں مولانا داؤد انور سے بھی کہتا ہوں, حافظ عبد الرزاق سے بھی کہتا ہوں, اور اگر میری آواز باہر دوست سن رہے ہیں تو سن لے. ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار. تم ہماری بات سننے کی بھی ذرا لوگوں کو اجازت دو. ڈرتے کیوں ہو, گھبراتے کیوں ہو؟ اور جس کی دکان میں مال کھڑا ہوتا ہے وہ گاہک کی دوسری دکان پہ جانے سے ڈرا نہیں کرتے. ڈرتے وہ ہیں جن کے پاس مال کھوٹا ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کھڑا دیکھیں گے تو کھوٹے کو چھوڑ دیں گے. اور جن کے گھر میں کھری بات ہو ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. جاؤ سن لو, میری طرف سے یہ بات نوٹ کر لو. ایک جمعہ ہم اپنی مسجدوں میں فاروق آباد میں بند کر دیتے ہیں, تمہارے پیچھے پڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک جمعہ تم بند کر کے ہمارے پیچھے پڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر لوگوں کو چھوڑ دو, جس کی بات اچھی لگے لوگ مان لیں. کیا بات ہے؟ پھر اختلاف کی بات کیا ہے؟ جھگڑا کس بات کا, لڑائی کس بات کی, اختلاف کس بات کا؟ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں. اور یارو قرآن کی ایک آیت ہی کو دیکھ لو کہ کون اس کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے اختلاف مٹاؤ, مولوی کہتا ہے اختلاف مچاؤ, کیونکہ اختلاف مٹ گیا تو میری روٹی کہاں سے چلے گی. بات تو یہ ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ عرب
کے دورے پر علماء کا ایک وقت گیا. ہماری جماعت کے صوبہ پنجاب کے امیر حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب بھی تھا اور ہماری جماعت پاکستان کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی موجود تھے. بریلویوں کے بھی بڑے بڑے علماء موجود, دیوبندیوں کے بھی بڑے علماء موجود, شیعہ دوست بھی موجود. ہم نے بغداد کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی, جمعے کی. یاد ہے آپ صاحب؟ نماز پڑھی, جمعے کا خطبہ سنا. انہوں نے ہماری عزت کی. ہمیں ایک اونچی چبوترے پر جہاں کے مقبر کھڑا ہوتا ہے, خاص خاص لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں ہم کوئی کھڑا کیا. جب امام نے کہا وللضالین, امام صاحب کی ساری مسجد آمین سے گونج اٹھی. ساری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی. اب میرے ساتھ ایک بہت بڑے بریلوی عالم جو ہمارے کبھی دوست بھی ہوا کرتے تھے, کبھی ہم بھی وہ بھی تھے آشنا, انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آج تو وہ بھی اسٹین گنے لیتے پھرتے ہیں اور ہائے اب کیا کہا جائے, کانفرنس سے کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. میرے متعلق انہوں نے لاہور میں کہا کہ اس کو سنبھل کے رہنا چاہیے, ہمارے پاس 17 اسٹین گنے ہیں. میں نے کہا مولوی جی, مولوی اسٹین گنوں کی بات تو نہیں کرتے, وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. کہا نہیں. میں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن سے مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ لاٹھی گولی پر آدمی تب پہنچتا ہے جب جواب میں دلیل موجود نہ ہو, اور جس کے ساتھ دلیل ہوتی ہے اس کو لاٹھی گولی کی ضرورت محسوس, لاٹھی گولی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, گالی گلوچ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. گالی بھی آدمی مولوی سارمان اسی وقت دیتا ہے جب دلیل پاس نہیں ہوتی. عبد عبداللہ صاحب گل سمجھ آئیے, گالی بھی آدمی اس وقت دیتا ہے جب دلیل پاس موجود. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے خلیل اللہ کے واقعے سے, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے خلیل کا سینہ اپنے نور سے منور کیا. قوم بت پرست ہے, انہیں توحید کا درس دیا, ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہا ان کا مسئلہ سمجھاؤں. ساری قوم میلے میں گئی ہوئی, خلیل اللہ نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا, بت کدے میں پہنچے, سارے بتوں کے سر قلم کیے, کسی کی آنکھ, کسی کا کان, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, توڑ تاڑ کے بڑے مونچھوں والے کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. خود گھر پلٹ آئے, کہہ لگے حضرت صاحب اب تم جانو, تمہارا کام جانے. قوم واپس آئی, اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا. کن کا؟ ہائے, جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. خدا کی قسم ہے, کچھ سوچو تو صحیح. 4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بستی میں گیا, مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر, کسی کا دل نہ دکھاؤ. کہ مومن کا دل دکھے گا کائنات دکھ جائے گی, شرطے کہ مومن ہو. ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. دیکھا ایک بہت بڑی قبر, بڑی چادریں, بڑے دیے, اور بستی کا ایک گستاخ کتا قریب پھر رہا ہے. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے, کہنے لگے اس کا کیا کریں. میں نے کہا اس کا کیا کرنا ہے, ان کو سمجھاؤ جو یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں. بات پھر مجھے کہتے ہوئے حیا, قرآن کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. رب بھی کبھی کبھی بڑا مذاق کرتا ہے مشرکوں سے. اللہ نے عجیب مذاق کے الفاظ استعمال کیے. کہنے لگے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟
خداؤں کا بیڑا غرق. کن کا؟ خداؤں کا. کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بستی میں ایک ہی بابی رہتا ہے جو ان کو نہیں مانتا، باقی تو سب ماننے والے، ہو نہ ہو اسی کا کیا گیا. ایک ہی رب ماننے والا، خدا ماننے والا، ایک معبود کا پرستار. کہنے فاتو بہی علی اعین الناس. پکڑ کے لاؤ. ابراہیم خلیل تو پہلے ہی منتظر تھے کہ کبھی گردن کاٹ کے حق منوایا جاتا ہے، کبھی گردن کٹوا کے حق منایا جاتا ہے. سن لو اہل حدیثوں، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ کبھی مارنے پر تل جاؤ اور کبھی رب کی توحید کے لیے مرنے پہ تل جاؤ. دونوں مسلک کے پہلو ہیں. نہ مرتے ہوئے پیشانی پہ شکن پڑے، نہ مارتے ہوئے پیشانی پہ شکن پڑے، چاہے سامنے اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. توحید کا درس یہی ہے. پکڑ کے لائے. کہیں گے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ ابراہیم مسکرا پڑے، فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیے ہوئے ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور اس سے بھی نہ پوچھو، وہ اپنے ان تباہ شدہ خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے پوچھ لو. نوکسو علی رؤوسہم. قرآن جواب دیتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے بننا پڑا. کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تجھ کو پتا ہے کہ ہمارے خدا بول سکتے. ابراہیم نے مسئلہ سمجھا. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور جو اپنے آپ کو مٹنے سے نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیسے بچائیں گے؟ قرآن کیا کہا؟ دلیل جواب نہ آیا. کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اور جواب نہیں آتا، اس کو پکڑ کر زندہ آگ میں جلا دو. مولوی بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جواب نہیں آتا، وہابی کو کسن مارو. جواب نہیں آتا، گالی دینے سے کیا ہے؟ اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے دل دکھانا مقصود نہیں ہے. موسم آج کل اسی طرح کا. سارا مہینہ گزر گیا ہے جلسوں میں، ایک دن بھی آرام نہیں. گلا ساتھ نہیں دیتا، جسم ساتھ نہیں دیتا. ہر روز تقریر، رات کو تقریر، دن کا سفر. اور ہر جگہ جاتے ہیں ہم کو جلانے کے لیے کہتے ہیں مشکل کشا فلاں. ہماری کیا تکلیف ہے؟ جس کو جی چاہے مشکل کشا مانو، لیکن اتنا تو بتلا دو. اور جس کو مشکل کشا کہتے ہو، کیا کوفہ کی مسجد میں صبح کی نماز سے پیشتر کسی نے اس پر پشت تو پھر حسن نے مارنے والے کو پھانسی پہ کیوں چڑھایا تھا؟ اگر خود مرا تھا تو پھر آج تک ابن ملجم المرادی کو گالی کیوں دیتے ہو کہ قاتل علی ہے؟ علی تو خود مرا، خود شہید ہوا رضی اللہ تعالی. اور جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا. اور کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہو، سر پہ پٹکے باندھ کے اور جھوٹے آنسو بہاتے ہو. پھوپھی کا نام لے کے، اپنی سگی پھوپھی ہوتی تو غیروں کی مجلس میں اس کا نام لینا گوارا نہ کرتے. یہ حسین کی بہن تھی نا کہ بازاروں میں آ کے جس کا نام لیتے ہو.
حیا کرو. میں کہتا ہوں اگر وہ مظلومانہ شہید ہوئے اور یقیناً ہوئے میرا عقیدہ ہے کہ حسین شہید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اگر اس کا باپ مشکل کشا تھا تو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ کس طرح گوارا کیا اپنے بیٹے کا مٹنا؟ اور کہاں تھا اس وقت مشکل کشا جب تمہاری افسانہ ترازیوں کے مطابق اس پر پانی بند کر دیا گیا تھا؟ اور کس سے گھڑتے ہو؟ کہتے ہو علی اصغر نے پانی مانگا، پھوپھی پانی لے کے آئی، ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ابھی منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ شامیوں کا تیر آیا اور گلے میں پیوست ہو گیا. اور اس علی اصغر کا نام لے کے یہ تو کہتے ہو. میں پوچھتا ہوں، ایک طرف علی کو مشکل کشا بھی کہتے ہو، علی اصغر کا نام لیتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب وہ پانی کی پیاس سے تڑپ رہا تھا اس کا دادا اس کی مشکل کشائی کے لیے پانی لے کے کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اگر اپنے پوتے کی مشکل کشائی کے لیے نہیں آیا تو اس کا کیا لگتا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز. اور تم نے رب کی قدر نہیں جانی، ہم سے اسی لیے روک جاؤ، طے کر لو، مسئلہ تم بھی بتلاؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اور مسئلہ ہم بھی بتلائیں، تو بھی ذرا جگر تھام کے سننے کے لیے تیار تو ہو جا. کیوں کہتا ہے جب تک سنے گا نہیں اختلاف طے کیسے ہوگا؟ باقی رہ گئی گالی گلوچ کی بات، تو میں نے قرآن کا حوالہ دیا. گالی گلوچ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس دلیل موجود. جس کے پاس دلیل ہو اسے گالی دینے کی ضرورت. آؤ سن لو، میں اہل حدیث کا ادنا چوکیدار اہل حدیث کی طرف سے دنیا بھر کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں. ہم اتحاد کے لیے، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. اتحاد کس بات پر ہوگا؟ میں مولانا عطاء الرحمان کی بات میں ترمیم کرتا ہوں، بات وہی ہے لیکن تعبیر کی تصحیح کرتا ہوں. اتحاد ہمارے اصول کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے اصول کی بنیاد پہ اتحاد کرتے، یہ نا انصافی کی بات ہے. اتحاد تیرے اصول کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگا. کس پر ہوگا؟ اتحاد اس بنیاد پر ہوگا جو اس والے نے اپنے قرآن میں وضع کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے رب کے قرآن کی طرف آؤ، محمد کے فرمان کی طرف آؤ، اتحاد ہو جائے. میں نے آغاز میں کہا تھا اختلاف کی وجہ مزاجوں کا مختلف ہونا ہے. اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں اپنے مزاجوں کی بھی نفی کرو، اپنے بزرگوں کے مزاجوں کی بھی نفی کرو، اپنے بڑوں کے مزاجوں کی بھی نفی کرو، اور اپنے آپ کو تابع بناؤ تو محمد عربی کے مزاج کے بناؤ، اختلاف ختم ہو جائے. صلی اللہ کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر تم یہ کہو کہ جناب بزرگوں کی بات کیسے چھوڑے، تو پھر کبھی اتحاد ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ پھر تمہارے بھی ہمارے بھی، پھر ان کے بھی ان کے بھی. اب پھر کون فیصلہ کرے گا کہ کس کا بزرگ بڑا ہے؟ کشتی کروانی ہے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے، تم کہو ہمارے بزرگ بڑے، یہ کہے ہمارے بزرگ بڑے، وہ کہے ہمارے بزرگ بڑے. فیصلہ کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کس طرح فیصلہ ہوگا؟ ہم نے کہا بزرگ سب کے بڑے، لیکن اس کو بڑا مان لو جس کی بڑائی کا
آپ نے قرآن میں کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے ساری کائنات میں سے سب سے بڑا تجھ کو کیا, اور جو کائنات کا سب سے بڑا ہے اس کے پاس آ جاؤ, جو وہ کہے مان لو, جو وہ نہ کہے اس کی بات کو. اگر بزرگوں کی بات ہوتی تو اسلام کبھی پھیل سکتا؟ سارے یہی کہتے ہیں ہمارے بزرگ. قرآن آ جاؤ سن لو قرآن کیا کہتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور مومن وہ ہے جو ساری کائنات کو ٹکرا دیتا ہے, محمد کی بات میں آنچ نہیں آنے دیتا. قرآن یہ کہتا ہے, اور ہمیں قرآن میں بتلایا ایک غزوہ کے اندر نبی پاک موجود ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں. ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا, اونٹ ان سے کجاوے اتار لیے, خیمے لگا لیے, لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ملازموں کو حکم دیا جاؤ جانوروں کو پانی پلاؤ. فاروق اعظم کا ملازم اونٹ کو لے کے پانی پلانے کے لیے جوہر کے کنارے پہ پہنچا. وہاں ایک انصار کا اونٹ اس کا ملازم پانی پلانے کے لیے لایا. دونوں ملازموں میں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا پانی میں پہلے پلاؤں گا, دوسرے نے کہا پانی میں پہلے پلاؤں گا. جھگڑے نے طول پکڑا, ایک نے دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارا, دوسرے نے دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے کہا وال المہاجرین وال الانصار. دونوں طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے, مہاجر بھی آگے انصاری بھی آگے. کیا ہوا؟ اس نے کہا فاروق کے ملازم نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. عبداللہ ابن ابی مدینے کا چودھری, مدینے کا سردار بھی وہاں موجود ہے. آج لوگ چودھریوں کے بڑے پرستار ہیں. یہ سچا ہے اس لیے کہ چودھری ہے. کائنات کے امام نے کہا سچائی اس کے ساتھ جس کے ساتھ رب کا قرآن ہے, محمد کا فرمان ہے. چودراہٹوں میں کوئی سچائی چھپی ہوئی موجود کہا بڑا چودھری. اس نے فاروق کے غلام کو دیکھا, آنکھ بگولا ہو گیا, کہنے لگا یہ مہاجر وطن ان کا چھینا گیا, ہم نے ان کو پناہ دی. مال چھینا گیا, ہم نے انہیں مالوں میں شریک کیا. آج ان کو اتنی جرأت ہو گئی کہ ہمارے ملازموں کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. اور اس نے لفظ کہے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. مدینے ہم واپس چلے جائیں, ایک دفعہ مدینے واپس پلٹ لیں, پھر دیکھیں گے کہ نبی اور اس کے ذلیل ساتھیوں کو مدینے سے کیسے باہر نکالا. آیا بڑا آدمی بات کہی, حدیث کے الفاظ ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بات سن رہا تھا, اور بچہ بھاگا ہوا کائنات کے امام کی بارگاہ میں گیا, چپکے سے ان کے کان میں کہا آقا مدینے کے چودھری عبداللہ ابن ابی نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ذلیل کہا ہے, اور کہا ہے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. کہا ہم نکالیں گے. کائنات کے امام کے چہرے پہ شکنے پڑ گئے. لوگ دوڑے ہوئے آئے, آقا بچہ جھوٹ بولتا ہے. آسمان والے تیری قدرت پہ قربان. سرور کائنات نے بات سنی, لوگ بچے کو گھورنے لگے. سن لو مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے. اس نے مکے کے مدینے کے چودھری پر جھوٹا الزام باندھا.
بچے نے اپنا چہرہ نبی کے سامنے کیا. آقا کعبے کے رب کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے آپ کے خلاف بکواس کیا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں بھاگا ہوا آیا. سرور کائنات نے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب پریشان ہے, کیا کہیں. ایک طرف بڑے بڑے لوگ عبداللہ ابن ابی کی برات کی گواہی دے رہے ہیں, ایک طرف چھوٹا سا بچہ. آسمان والے کی غیرت کو جلال آ گیا. جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے نبی سے کہو بچہ سچا ہے, لوگ جھوٹے ہیں. قرآن یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. قرآن نے یہ الفاظ اپنے سینے میں محفوظ کیے کہ اللہ کے نبی اس منافق نے یہ کہا ہے. سرور کائنات کے چہرے پہ شکنیں پڑی. اور ایمان دیکھو, ایمان کس کا نام ہے. اپنے باپ, اپنے بڑے, اپنے بزرگ, اس کا نام ایمان ہے. کائنات کے امام کے چہرے پہ شکنیں پڑی. عبداللہ ابن ابی کا مومن بیٹا نبی کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے, بھاگا ہوا آیا, کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے پر شکنیں دیکھی ہے, میرے باپ کی بات آپ کو پہنچی ہے. فرمایا ہاں پہنچی ہے. کہا واللہ الذی بعثک بالحق انا امرتنی بقتل. اے نبی پاک, مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میری ایک خواہش ہے, اسے رد نہ کیجیے گا. آپ نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی اور کو اس کے قتل کا حکم نہ دیجیے گا, مجھ کو حکم دیجیے گا. کیوں؟ لقد علمت الانصار انی ابر الناس بوالدی. اس لیے کہ انصار کے سارے گھرانے جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کوئی نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں. او ایمان والو, ایمان کس کا نام؟ کہا میں ڈرتا ہوں. آقا کہیں کسی کو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا, اس نے میرے باپ کو قتل کیا, میری غیرت نے جوش مارا, میں مومن کو قتل کر کے جہنم میں نہ چلا جاؤں. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے مجھے حکم دیجیے. کعبے کے رب کی قسم ہے ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ اپنے باپ کی گردن آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں. ایمان, باپ کی بھی پرواہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے کا ایمان دیکھا. فرمایا جاؤ ہم نے تیری وجہ سے تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے. پلٹے. حدیث کے الفاظ ہیں, کائنات کے امام کی عادت یہ تھی کہ جب مدینے سے نکلتے جہاد کے لیے تو سب سے آگے آگے ہوتے, اور جب جہاد سے پلٹتے تو سب سے پیچھے پیچھے ہوتے. امام اس کا نام ہے. لڑائی میں آگے, صلح میں پیچھے. آج کے امام لڑائی میں پیچھے, صلح میں آگے. امن ہے تو آگے آگے, جنگ ہے تو پیچھے پیچھے, اپنوں سے لڑائی ہے تو دھمکیاں, اندرا گاندھی کا مقابلہ ہے تو منتیں. ہمارا عجب عالم ہے. اور لوگ پھر کہتے ہیں مرد مومن ہے. اگر اپنوں سے لڑنا, بیگانوں کے سامنے جھکنا, اسی کو مرد مومن اور مرد غازی کہتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں پھر غازی اور مومن کا معنی کیا ہے. تو کیا یہ رہا تھا. اور منافقوں کی عادت یہ تھی لڑائی میں سب سے پیچھے, مدینے میں سب سے آگے. قافلہ مدینے کی طرف واپس چلا, سب سے پہلے مدینے کے دروازے پہ جو پہنچا وہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا. اپنی تلوار میان سے نکالی, قافلے کے آنے کا انتظار کرنے لگا. حسب عادت سب سے پہلے مدینے کے دروازے پہ جو پہنچا اپنا باپ تھا. گردن پر تلوار رکھ دی, کہنے لگا تو نے محمد کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا. کعبے کے رب کی قسم ہے آج دنیا دیکھے گی کہ تو کائنات کا سب سے بڑا ذلیل اور محمد سب سے بڑا عزت والا ہے.
تجھے اجازت نہیں دیتا، کعبے کے رب کی قسم ہے میں تجھ کو مدینے میں داخل ہونے دوں گا۔ تو نے کہا تھا میں عزت والا نکالوں گا محمد رسول اللہ، تو عزت والا نہیں، عزت والا کائنات میں صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابن ابی تھر تھر کانپ رہا ہے، بیٹے نے سر پہ تلوار بے نیام کر کے رکھی ہوئی، سرور کائنات آئے، آقا کو مخاطب ہو کے کہنے لگا آقا اس ذلیل کو اجازت ہو تو اندر جائے، اگر اجازت نہ ہو تو اس کی لاش کو ٹکڑے کر کے باہر پھینک دو۔ مومنو، ایمان تو اس کا نام ہے کہ سگا باپ اگر محمد کے مقابل آئے تو اس کی گردن کے اڑانے کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے۔ تمہارا ایمان کیا ہے کہ جیلی بزرگوں کا نام لے کے محمد کی بات کو ٹھکرا دیتے، بزرگوں کی بات کو مان لیتے ہیں؟ قیامت کے دن رب کو کیا جواب کیا کہو گے؟ ہم نے اس کو بڑا مانا کہ ان کو بڑا مانا؟ ہماری دعوت یہ ہے آؤ ساری کائنات کی بات کو ٹکراؤ، محمد سے اپنا جی لگاؤ صلی اللہ ہو، جس کے ساتھ نبی کا فرمان ہو، جس کے ساتھ رب کا قرآن ہو اس کی بات مان لو، اور جس کے ساتھ رب کا قرآن نہ ہو، نبی کا فرمان نہ ہو، اس کی بات کو ترک کرو۔ آ جاؤ ایک ایک مسئلہ لے آؤ، رفع یدین کا مسئلہ لے آؤ، آمین بالجار کا مسئلہ لے آؤ، تشہد کا مسئلہ لے آؤ، ختم و درود کا مسئلہ لے آؤ، صدیق اکبر کی خلافت کا مسئلہ لے آؤ، غیر اللہ کی مشکل کشائی کا مسئلہ لے آؤ، جتنے مسئلے ہیں لے کے آ جاؤ، جس کا ساتھ رب کا قرآن دے محمد کا فرمان دے وہ سچا، جس کے ساتھ رب کا قرآن نہ ہو محمد کا فرمان نہ ہو وہ ہم جھوٹا بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ غلطی پر۔ آ جاؤ، لڑائی کس بات کی؟ یارو افسوس کی بات ہے، آج دو ٹکے کے ملا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں بات نہیں مانتے، ہم فلاں بات نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اور بتلاؤ مذہب تمہارے بزرگوں پہ نازل ہوا کہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس پہ نازل ہوا؟ اگر محمد پہ نازل ہوا تو پھر ہمارے مذہب کی بات کیا؟ آمین بالجار کے لیے حدیث پاک میں 80 حدیثیں آئی ہیں۔ کتنی؟ 80۔ جاؤ کسی مولوی کو کہو ایک ضعیف حدیث اس کے مقابلے میں بتلا دے کہ نبی نے کہا ہو کہ آمین نیچی آواز سے کہا، ہم ماننے کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو یارو ہماری مخالفت میں اپنی نماز تباہ کیوں کرتے ہو؟ ہماری مخالفت میں اپنی نماز کیوں برباد کرتے ہو؟ رفع یدین کے لیے چاروں خلفاء نے روایت بیان کی، کوئی دوسری حدیث نہیں۔ یاد رکھنا مسئلہ، جس کو 10 ان صحابہ نے روایت کیا ہو جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ صدیق نے رفع یدین کی روایت بیان کی، فاروق نے بیان کی، ذوالنورین نے بیان کی، علی مرتضیٰ نے بیان کی، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص نے بیان کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیان کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کی، طلحہ نے بیان کی، زبیر نے بیان کی، سعید بن عاص نے بیان کی۔ ان سب نے کہا نبی جب نماز پڑھتے رکوع جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے۔ ان کے مقابلے میں کہتے ہو کہ مولوی یہ کہتا ہے، اور پھر ہم کو کہتے ہو یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ بزرگ وہ ہیں جن کو تم نے بزرگ بنایا، یا بزرگ وہ ہیں جن کو عرش والے نے بزرگ بنایا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ مسئلہ قرآن کا یا محمد کے فرمان کا کہ تیرے بزرگ کا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے اگر بزرگوں کی بات کی جائے 73 فرقے نہیں بنیں گے، 730 فرقے بن جائیں گے۔
اس لیے کہ ہر بزرگ کا مزاج الگ ہے. اس کلے والے کا الگ ہے, اس ٹوپی والے کا الگ ہے. پھر تو ہر مسجد اس کا مذہب الگ ہوگا. لیکن قرآن میں عرش والے نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. کلے والے کی بات مت مانو, ٹوپی والے کی بات مت مانو, مانو تو مدینے والے کی بات مانو. اور لوگوں, ہماری دعوت یہی ہے ہر مسئلے کے اندر جتنے مسائل ہیں, چاہے مسائل خلافت و امامت کے ہیں, چاہے نماز کے ہیں, چاہے معاملات کے ہیں, چاہے تعلقات کے ہیں, چاہے عدل و انصاف کے ہیں, ان سب مسائل کے بارے میں رہنما مانو تو محمد الرسول اللہ کو مانو صلی اللہ ہو. اپنی بات کرنے سے بات ہو سکتی مگر نہ ہر آدمی ہے. ہمارے جن دوستوں کو حضرت علی کے بارے میں غلطی لگی ہے, ان کی غلطی کے لگنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چچے کا بیٹا تھا, داماد مصطفیٰ تھا. اس کی بات کیا کہنا؟ اب اس طرح ایک ایک آدمی کو لے کر اس کی فضائل کو بیان کر کے اس پر اگر مذہب کی بنیاد رکھے تو مذہبوں کا کوئی حساب و کتاب ہی باقی. قرآن نے قائم تنازعات فی شیء فردوہ الی اللہ ہے. آ جاؤ, اپنی باتوں کو چھوڑ لو, رب کے قرآن کو مانو, محمد کے فرمان کو مانو اور سن لو. ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہماری دعوت یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم ذاتی طور پر کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں, کوئی ماں کا لال آئے اور اہل حدیث کے کسی ایک مسئلے پر انگلی رکھ کے کہے کہ تمہارے مسلک کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے, نبی کے فرمان کے خلاف ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, کوئی بتلا دے, ہم رات کے ختم ہونے سے پہلے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں کہ ہمارا مسلک کوئی گھریلو مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو وہ ہے جو رب نے اپنے قرآن میں کہا, محمد نے اپنے فرمان میں کہا. اور جب تک یہ بات نہیں ہوتی تب تک ہم اس مسئلے کو دین کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار. اور اگر کوئی ہم کو کہے کہ گالی سے مان لو, یہ زانی کو خنجر مارے ہیں اس لیے مان لو, فلاں کو ہم نے گالی دی ہے اس لیے مان لو, سن لو, کائنات کی کوئی قوت نہ ہمیں خوف پہ مرعوب کر سکتی ہے اور نہ لالچ سے ہمیں اپنے قریب کر سکتی ہے. ہم نے اگر ماننا ہے تو یا کتاب اللہ کو ماننا ہے یا سنت رسول اللہ کو ماننا ہے, دوسری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور چاہے وہ حکمران ہو, چاہے محکوم, چاہے رائی ہو, چاہے رعایا ہو, ہماری لڑائی اس ملک میں صرف کتاب و سنت کی لڑائی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس ملک میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام چل سکے گا. لڑائی ہے, باقی سارے نظاموں میں بولو. یہ آج کل بریلوی مولوی لڑ رہے ہیں. ایک بریلوی مولوی کہتا ہے عورت کی دیت آدھی, دوسرا کہتا ہے پوری, دوسرا کہتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری لڑائی میں کسی کو نبی کا اور قرآن کا نام لینے کی توفیق, سارے لڑائی ہے. فتویٰ چھپا پرسوں کے اخبار میں, کہا ہمارے اماموں کا اجماع ہے. دوسرے نے کہا جھوٹ بولتے ہو, ہمارے اماموں نے یوں بھی کہا ہے. ہمارے اماموں نے, اور بات دونوں کی سچی ہے کیونکہ اماموں نے یوں بھی کہا اور کوئی ایک بندہ ہے کہنے والا تو تب تو بات ہے نا کہ ایک ہی بات ہے. جب بندے زیادہ ایک مشرق کی کہتا ہے دوسرا مغرب کی, اور ہم کہتے ہیں مدینے والے کے پاس آؤ جس کی بات ایک ہی, کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی, اس کی بات ایک ہی کیونکہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ عرش والا اسے بولنے کا حکم دیتا. کہتے کیا ہے؟ بغداد میں بھی یہی بات ہوئی, مولوی پریشان ہو گیا آمین سن کے. میں پاس کھڑا تھا, دیکھا کہ اب رکوع کا انتظار کر رہا ہے
کہ ایک تو بیڑا دبو دیا ہے مولوی نے، دوسری مرتبہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، رکوع میں گیا، امام صاحب کی مسجد کا امام ابو حنیفہ کی مسجد کا امام، جاتے ہوئے بھی رفع یدین کی، سر اٹھا کے بھی رفع یدین کی، نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے کہا حضرت جی نماز خراب ہو گئی ہے۔ بڑے غصے سے کہنے لگے کیوں خراب کیوں ہوئی؟ میں نے کہا امام نے رفع یدین بھی کی، آمین بھی کی۔ جلدی سے کہنے لگے یہ بھی جائز ہے، پہلا جمعہ تیری مسجد میں میں پڑھاؤں گا، میری مسجد میں تو پڑھانا، تو رفع یدین نہ کرنا، آمین نہ کہنا میری مسجد میں تیری مسجد میں جا کے آمین کہوں گا، رفع یدین کروں گا۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے مولوی صاحب نے کہا یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، مسئلہ معلوم ہو جائے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پاکستان میں آئے تو میں نے وعدہ یاد دلایا، کہنے لگے یار جائز تو ہے لیکن لوگوں کو پتہ چل جائے جائز ہے تو ہمارے پیچھا چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جائے۔ یہ بات ہم لوگوں کے سامنے کہنے کی جرأت اللہ کائنات میں اہل حدیث کا مسلک ایک مسلک ہے جو کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی وہی بات کہتا ہے جو منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر منافقت موجود، اب بولو ہمارے مسلک کے اندر منافقت موجود، اور اسی لیے ہم نے منافقوں کو اپنی جماعت سے باہر نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجدوں میں بیٹھ کے کہیں محمد کا لایا ہوا نظام چلے گا اور شورا کے اجلاس میں بیٹھ کے کہیں ضیاء الحق کی شورا چلے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں بھی مدینے والے کا نظام چلے گا، فاروق آباد میں بھی مدینے والے کا نظام چلے گا۔ اور جو شخص اس منافقت کو روا رکھتا ہے وہ اور سب کا قائد ہو سکتا ہے، اہل حدیث کا امام ہو سکتا۔ اہل حدیث سچی بات کہنے والے، حق سے ٹکرانے والے، جیلوں کو آباد کرنے والے، گردنوں کو کٹانے والے، لیکن غیر اللہ کے سامنے خم نہ کھانے والے، محمد کے سوا کسی نظام کو نہ ماننے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔